آج ہم اسلامی تاریخ کے اوراق سے ایک ایسی دل سوز داستان کی بات کریں گے جو صبر، قربانی اور مظلومیت کی ایک لازوال مثال ہے۔ سوچئے ذرا، کوئی مہمان بن کر آئے اور اس کی میزبانی شہادت سے کی جائے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ انہی دو شہزادوں کا واقعہ ہے جنہیں کوفہ بلایا تو مہمان بنا کر گیا، مگر سلوک وہ ہوا جو تاریخ میں ایک سیاہ باب بن گیا۔ یہ بات ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا، تو اس کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں وہ دو کمسن شہزادے ہیں، محمد اور ابراہیم۔ یہ جناب مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے، وہی مسلم جو امام حسین کے چچا زاد بھائی اور ان کے سفیر بن کر کوفہ گئے تھے۔ یعنی ان بچوں کا شجرہ نسب براہ راست رسول اللہ کے گھرانے سے جا ملتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب ان کے والد گرامی شہید ہو گئے تو یہ دونوں معصوم بچے کوفہ کی گلیوں میں بالکل اکیلے، بے یار و مددگار رہ گئے۔ اور پھر ان کی مصیبتوں کا اصل آغاز تب ہوا جب کوفہ کے ظالم گورنر ابن زیاد کی فوج نے انہیں ڈھونڈ کر قید کر لیا۔ ان کی آزمائش کا سفر یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ قید میں ایک نیا اور بہت ہی مشکل مرحلہ شروع ہوا۔ یہ قید ایک دن یا ایک مہینے کی نہیں تھی، یہ پورے 1 سال تک جاری رہی۔ قید خانے میں بھی ان پر سختیاں کی گئیں۔ جو داروغہ تھا اسے صاف صاف حکم تھا کہ ان بچوں کو نہ تو ٹھنڈا پانی دینا ہے اور نہ ہی پیٹ بھر کر کھانا، بس جتنا ہو سکے ان کے ساتھ سختی برتی جائے۔ اور اس اذیت میں 1 دن 2 دن نہیں، پورا 1 سال گزر گیا۔ سوچئے ان معصوموں پر کیا بیتی ہوگی۔ 1 سال گزر گیا۔ ایک دن چھوٹے شہزادے نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ چلو آج داروغہ کو بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ تو جب شام کو داروغہ روٹی اور گرم پانی لے کر آیا تو بڑے شہزادے نے اس سے پوچھا، اے بندے خدا، کیا تو محمد کو جانتا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میں انہی کا تو کلمہ پڑھتا ہوں۔ تب شہزادوں نے کہا، تو پھر سن لے، ہم اسی محمد کی آل ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ اس داروغہ کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سیدھا ان بچوں کے قدموں میں گر پڑا اور اسی وقت، اسی لمحے انہیں قید سے آزاد کر دیا۔ رسول کے نام نے اس کے پتھر جیسے دل کو پگھلا دیا تھا۔ تو جیل سے نکلنے کے بعد ایک لمحے کو لگا کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک امید کی کرن نظر آئی۔ ایسا لگا کہ شاید اب ان کی ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ دونوں شہزادے پوری رات چلتے رہے، لیکن صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اب بھی کوفہ میں ہی ہیں۔ وہ تھک کر ایک نہر کے کنارے ایک درخت پر چڑھ گئے۔ وہاں ایک عورت پانی بھرنے آئی تو اسے پانی میں بچوں کا عکس نظر آیا۔ وہ عورت اہل بیت سے محبت کرتی تھی۔ وہ فوراً انہیں اپنے گھر لے آئی، کھانا کھلایا، پانی پلایا اور آرام کے لیے بستر بھی دیا۔ لیکن یہ سکون، یہ پناہ گاہ بہت تھوڑی دیر کے لیے تھی۔ کہانی کا رخ ایک دم سے تب بدل گیا جب لالچ نے انسانیت کو شکست دے دی۔ دیکھیے، ایک ہی گھر کے اندر 2 بالکل الگ دنیا تھی۔ ایک طرف اس عورت کی اہل بیت سے بے پناہ محبت تھی اور دوسری طرف اس کے شوہر حارث کی دنیا کی ہوس۔ جب حارث گھر لوٹا تو اس نے بتایا کہ وہ مسلم کے 2 بھاگے ہوئے بیٹوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ لیکن وہ ان بچوں کو ڈھونڈ کیوں رہا تھا؟ کیونکہ ابن زیاد نے ان معصوموں کے سروں پر 2000 درہم کا انعام رکھا تھا۔ بس یہی قیمت تھی ان 2 جانوں کی حارث کی نظر میں۔ آدھی رات کو بچوں کے رونے کی آواز حارث کے کانوں میں پڑی اور اسے پتا چل گیا کہ جنہیں وہ انعام کے لیے پورے شہر میں ڈھونڈ رہا ہے وہ تو اسی کے گھر میں ہیں۔ وہ فوراً گیا اور اس نے بے دردی سے ان بچوں کے بازو ان کی پیٹھ کے پیچھے باندھ دیے۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے المناک، سب سے دل خراش حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ان شہزادوں کی زندگی کا سفر ختم ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی حارث انہیں کھینچتا ہوا نہر کے کنارے لے گیا۔ بچوں نے پوچھا، ہمیں مار کر تجھے کیا ملے گا؟ اس نے کہا، 2000 درہم۔ شہزادوں نے بہت منتیں کی، کہا ہمیں مدینہ جانے دو یا بازار میں غلام بنا کر بیچ دو، مگر اس ظالم نے ایک نہ سنی۔ آخر میں بچوں نے بس 2 رکعت نماز کی مہلت مانگی۔ حارث نے طنز کرتے ہوئے کہا، پڑھ لو نماز، تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ لیکن اس نے اجازت دے دی۔ اب منظر یہ تھا کہ ایک طرف وہ دونوں معصوم بچے اپنی آخری نماز پڑھ رہے تھے اور دوسری طرف وہ شخص انہیں قتل کرنے کے لیے اپنی تلوار تیز کر رہا تھا۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، حارث نے تلوار اٹھائی اور پہلے بڑے شہزادے کا سر قلم کر دیا۔ پھر اس نے چھوٹے شہزادے کے ساتھ بھی یہی کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب دونوں شہزادوں کے بے سر جسم پانی میں گرے تو انہوں نے ایک دوسرے کو باہوں میں لیا اور پانی کی لہروں کے ساتھ بہنے لگے۔ اور پھر اس شخص نے دونوں شہزادوں کے سر اٹھائے اور سیدھا ابن زیاد کے دربار میں جا پہنچا اپنا انعام وصول کرنے۔ اس کا لالچ پورا ہو چکا تھا۔
ये दास्तान हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। सिर्फ 2000 दिरहम के बदले 2 मासूम जानों का सौदा, क्या इंसानियत इतनी सस्ती हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।